بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک بہت ہی اہم بات ایک حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک ارشاد گرامی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ اللہ کے ولی کی فراست سے بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے صوبہ مہاراشٹر کے ودھان سبھا الیکشن ہوئے ہیں، انتخابات ہوئے ہیں، اور اس کو جو ہے کس طرح سے مسلمانوں کے حق میں، ان کے مستقبل کے حق میں بہتر بنایا جا سکے، اس کے لیے مفکر قوم و ملت، ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے ایک کلپ جاری کی تھی، اور اس کلپ کے ذریعے بہت سارے کینڈیڈیٹ کی جو ہے حضرت مولانا نے تائید کی تھی، اور بہت سارے وہ بھی تھے جن کی حضرت مولانا نے تائید نہیں کی تھی۔ اب جو ہے اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، بہت سارے حضرات جو ہے وہ الیکشن ہار گئے، انتخاب جو ہے وہ ہار گئے۔ تو جو حضرات ہار گئے اور ان کے جو فالوورز تھے، ان کے جو چاہنے والے ہیں، وہ حضرت مولانا کو ٹرول کر رہے ہیں۔ ان کے ٹرول کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ حضرت مولانا اگر ان کی تائید کرتے تو شاید یہ جیت کر آ جاتے۔ اب میں آپ کو ایک بات ایسی تکلیف دے بتا رہا ہوں کہ ہمارا بھی خود جو ہے دل درد سے کانپ رہا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس قوم نے کبھی بھی اپنے حقیقی محسن کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے سر کے اوپر کفن باندھے قوم و ملت کی رہبری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے اندر بسنے والی اقلیتی قوموں کے تعلق سے بھی جو ہے بے باکی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری اپنی قوم کے غدار یا پھر ان کے چاہنے والے جو جیت کر نہیں آ سکے، وہ حضرات جو ہے کیا کر رہے ہیں، حضرت مولانا کو ٹرول کر رہے ہیں۔ اور بات صرف ٹرول تک نہیں رکی بلکہ اپنی بد زبانی کی لوگوں نے حد کر دی ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بھی سنے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں کہ حضرت مولانا نے جو ہے پیسے لے کر یہ کلپ جاری کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہوئے بھی ہماری جو ہے زبان کانپ رہی ہے، اور ہمیں حیا اور شرم آ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنی شرم پتہ نہیں کہاں بیچ دی ہے، کہاں فروخت کر دی ہے، کہ ایک حقیقی محسن کے بارے میں جو ہے ان کے کردار کے تعلق سے اس طرح سے بات کرنا اور یہ کہنا کہ یہ غدار ہے، اور پتہ نہیں لوگ اس قدر حد پار کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا کو ارے اور تورے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں یہ تفصیل میں نہیں ہرگز جانا چاہتا، آپ حضرات حالات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں، گزشتہ سال کے رمضان میں مفکر قوم و ملت حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی گہری نقطہ نظر اور حضرت کی دور رس نگاہیں اور حضرت جو جہاں دیدہ شخصیت ہے، اس بات کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گزشتہ رمضان میں شہر سنبھل کے اس وقت جو حالات ہیں، کتنے کشیدہ اور ناگفتہ بھی حالات ہیں۔ آپ حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہاں کی جامع مسجد کو لے کر جو ایک ناگفتہ بھی حالات بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو ہے مظالم وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی سنبھل میں گزشتہ سال کے رمضان میں حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان کیا تھا۔ حضرت مولانا کی جو دور رس نگاہیں ہیں اور گہری نقطہ نظر ہے، آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ حضرت کی یہ ویڈیو کلپ جو ہے ان حضرات کے منہ پر ذلت کا زور دار تماچا ہے جو حضرت مولانا کو جو ہے اس انتخابات میں ان کے جو ہے پسندیدہ کینڈیڈیٹ جو ہے جیت کر نہیں آ سکے، ہار گئے حضرت مولانا کی تائید نہ کرنے کی وجہ سے، ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے، ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے۔ حالانکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی جو ہے گالوں پر ایک زوردار تماچا ہے، اور ان لوگوں نے اس حضرت مولانا کی اس ویڈیو کلپ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حضرت مولانا کتنی گہری نقطہ نظر رکھنے والی شخصیت ہے، کتنی دور رس نگاہیں رکھنے والی شخصیت ہے، اور کتنی بڑی جہادیدہ شخصیت ہے حضرت مولانا۔ اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آپ لوگ خود بھی سماعت فرمائیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جن لوگوں کے سینوں کے اندر تنگی حضرت مولانا کی شخصیت کے تعلق سے پیدا ہو گئی ہے، یا حضرت مولانا کے تعلق سے پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو سکے، بدگمانیاں ختم ہو سکے، اور حضرت مولانا کی ایک پاک اور صاف شفاف شخصیت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ سکے۔ اس لیے میں ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے خود کہا اچانک میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل، مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے
आग के गोले बरसते हुए और बड़े बड़े अमामे वालों को जलता हुआ देखा था, कुर्ते पजामे वालों को जलता हुआ देखा था। आपके यहाँ की लड़कियाँ किस कदर बदकारी की तरफ बढ़ रही हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस वक्त। तब उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद इतना गुनहगार हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा गुनहगार मैं हूँ, मगर मैं करूँ क्या? यही कर सकता हूँ कि जो 2 लफ्ज़ पढ़े मैं जाकर लोगों को झिझोड़ूँ, लोगों से जाकर बात करूँ। आज मैं लतीफ़े सुनाने के मूड में नहीं हूँ, आज मैं शेर व शायरी के मूड में नहीं हूँ, शेर व शायरी मुझे आती भी नहीं। आज मैं कहने जा रहा हूँ कि क्या आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे? मरना नहीं है कभी, मलकुल मौत का सामना नहीं करना है, कब्र में नहीं उतरना है, रब के सवालों के जवाब नहीं देना है। मन रब्बुक वमा दीनुक वमाज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ल रजुल, क्या हो गया है? मैं बताना चाहता हूँ शुमाली हिंदुस्तान की हालत जनूबी हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आपके अंदर गुरूर आ गया, अरे हमारे इलाके में बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, हमारे इलाके में देवबंद, सहारनपुर, गंगोह, थाना भवन, दिल्ली, मरकज़ निज़ामुद्दीन, चुनाव, चुनियो, अलीगढ़ और सब कुछ हमारे यहाँ है, हमें कहीं नहीं जाना। याद रखें इसी गुरूर ने अंबिया की औलाद को बंदर और सुअर बनाया था। अंबिया की औलाद थे वो, आप नबियों की औलाद नहीं हैं, होंगे आप किसी तुर्रम खां की औलाद। जाना पड़ेगा, सर के बल जाना पड़ेगा, आजिज़ाना जाना पड़ेगा, मोहताजी और फ़कीरी के साथ जाना पड़ेगा।